अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो रहती दुनिया तक याद रखेगा। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा मार्के हक की अजीम कामयाबी को मिली जज्बे और जोशो खरोश से मनाया गया। इस हवाले से मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद किया गया। पूरी कौम यकजा और दो कालिब थी। वजीर आजम ने कहा कि इस्लामाबाद में भी यौम फतह मार्के हक की शानदार तकरीब मुनक्किद हुई। शहबाज शरीफ का कहना था कि 28 मई की आमद है। इस दिन पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना था। कौमी बयानिया है कि एटमी असासा जारियत के बजाय मुल्क के दिफा के लिए है। दुनिया पाकिस्तान को एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत के तौर पर जानती है। साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाले तमाम हीरोज को दिल से खिराजे तहसीन पेश करता हूँ। बढ़ती हुई आबादी के पेश नजर हाउसिंग के शोबे में इस्लाहात वक्त की अहम जरूरत है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का हाउसिंग के शोबे में इस्लाहात के हवाले से जायजा इजलास से खिताब। कहा कम आमदनी वाले तबके के लिए रिहाइश की फराहमी, सस्ते घरों के मंसूबे बशमूल निजी शोबे की हौसला अफजाई और अवामी सहूलियात की बेहतरी हमारी तरजीहात में शामिल है। बढ़ती हुई आबादी और बेहंगम शहरी फैलाव की वजह से ज़राई जमीन पर दबाव बढ़ रहा है, जिसके लिए मुनासिब हिकमत अमली की जरूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हाउसिंग के शोबे में तमाम मामलात डिजिटाइज और ऑटोमेट किया जाएगा ताकि शफाफियत को फरोग मिले। वज़ीर आज़म ने कहा हाउसिंग सेक्टर में बैरून मुल्क सरमायाकारों को रागिब करने के लिए इस सेक्टर को ज़ाब्ता-कार के तहत लाना जरूरी है। पाकिस्तान अमन के लिए मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है और खित्ते में अमन के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान में ईरानी तैयारों की मौजूदगी से मुतालिक CBS न्यूज की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान कशीदगी के खात्मे के लिए अपने सालसी के किरदार का अदा करता है। वज़ीर आज़म की कतर के हम मनसब और आज़रबाईजान के सदर से टेलीफोनिक बातचीत। नायब वज़ीर आज़म खित्ते और दुनिया दीगर मुल्कों के वज़ीर खारजा से राब्ते में है। इनकी सऊदी वज़ीर खारजा से टेलीफोन पर बात हुई। हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि चीनी वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान की तामीरी किरदार को सराहा। फरीकैन ने पायदार जंगबंदी और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान बीजिंग में बाज़ाब्ता मुलाकात। ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में होने वाली मुलाकात के आगाज पर चीनी सदर शी जिनपिंग ने अमरीकी वफ्द का खैर मकदम करते हुए कहा कि तमाम आलमी बहरानों का हल सिर्फ सिफारतकारी और मुज़ाकरात में है। चीनी सदर ने कहा कि चीन और अमरीका दो बड़ी आलमी ताकतें हैं और आलमी अमन व मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखना दोनों ममालिक की मुश्तरका जिम्मेदारी है। कहा पूरी दुनिया की नजरें बीजिंग में होने वाले इन मुज़ाकरात पर है, जबकि इख्तलाफात के बावजूद दोनों ममालिक को बाहमी एहतराम और पुरान बकाए बाहमी के असूलों पर अमल करना होगा। दुनिया इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल से गुजर रही है और बड़ी ताकतों को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। ताउन और मुकालमा ही कशीदगी कम करने का मुअस्सर रास्ता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है शी जिनपिंग से मुलाकात एजाज की बात है। ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में होने वाली मुलाकात में उन्होंने चीनी सदर को मुखातिब करते हुए कहा आपका दोस्त होना मेरे लिए बाइस फख्र है। इस दौरे पर दुनिया के बेहतरीन कारोबारी रहनुमाओं को साथ लाए हैं और इस तारीखी सरबराही मुलाकात का बुनियादी फोकस बाहमी तिजारत और इक्तसादी ताउन होगा। अमेरिकी सदर ने कहा कि चीन और अमेरिका के ताल्लुकात हमेशा अहम रहे हैं और दोनों ममालिक आने वाली दहाइयों में मजीद मजबूत ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। इन्होंने इस मुलाकात को अहम आलमी समिट करार दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ गुफ्तगू बहुत अच्छी रही। अमरीकी सदर ट्रंप की टेम्पल ऑफ हेवन में अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू। बताया चीनी सदर के साथ 2 घंटे मुलाकात रही। टेम्पल ऑफ द हेवन नाकाबिले यकीन हद तक जबरदस्त जगह है। चीन आमद पर अमरीकी सदर ने बीजिंग में कदीम इबादत गाहों के मजमुए और एक अहम सियाहती मरकज टेम्पल ऑफ हेवन का दौरा किया। चीनी सदर शी जिनपिंग भी वहाँ पहुँचे और दोनों रहनुमाओं ने तस्वीर बनवाई। ट्रंप ने शी जिनपिंग से कहा कि चीन खूबसूरत है। सहाफियों के सवाल पर के मुज़ाकरात कैसे रहे तो ट्रंप ने कहा इंतजार करें। अमेरिका चाहता है कि खलीज मामले पर मौक़िफ़ बदलने के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की इंटरव्यू में गुफ्तगू। मार्को रूबियो ने कहा कि चीन ईरान को खलीज में जारी इक़दामात से पीछे हटने पर आमादा करे। बहरान के हल में किरदार अदा करना चीन के मफाद में है। कहते हैं चीन के अपने बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ में फंसे हैं, वो भी मौजूदा बहरान से मुतासिर हो रहा है। इसराइल के साथ गठजोड़ करने वालों से हिसाब लिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का ऐलान। कहा इसराइल के साथ गठजोड़ करने वालों से हिसाब लिया जाएगा। एक्स पर जारी बयान में कहा ईरान के अजीम अवाम से दुश्मनी एक अहमकाना जुआ है। ईरानी अवाम से दुश्मनी के लिए इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिले मुआफ़ी है। अब्बास इराक़ची ने कहा नेतन्याहू ने जो इंकिशाफ किया ईरानी सिक्योरिटी इदारे बहुत पहले क़यादत को बता चुके थे।
ایران کے ساتھ کشیدگی ختم کرنے کے لیے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی وائٹ ہاؤس نے میڈیا سے گفتگو، کہا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا مذاکرات میں اتنی پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں کہ صدر ٹرمپ کی ریڈ لائن کو مطمئن کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا امریکی صدر کی ریڈ لائن بہت سادہ ہے، ٹرمپ ایسے اقدامات چاہتے ہیں کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنا سکے۔ سیکورٹی فورسز کی بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے خلاف کارروائی میں 7 دہشت گرد ہلاک اور میجر سمیت 5 جوان وطن پر قربان ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ اطلاع پر بلوچستان کے ضلع بارکھان میں آپریشن کیا اور ایک شرپسند گروہ کا سراغ لگا کر اسے نشانہ بنایا۔ ترجمان پاک فوج نے بتایا کہ دوران کارروائی سیکورٹی فورسز سے فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ ہندوستان کے 7 دہشت گرد جہنم واصل ہو گئے۔ میجر سمیت 5 جوان شہید ہوئے۔ شہداء میں میجر توصیف احمد بھٹی، نائک فدا حسین، سپاہی سہیل احمد، سپاہی ذاکر حسین، سپاہی محمد ایاز شامل ہیں۔ مارے گئے دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ چین نے پاکستان سے ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی کوششیں مزید تیز کرنے کی اپیل کر دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی ٹیلی فونی پر گفتگو۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اپنے ہرمز کھولنے سے متعلق مسائل کے حل میں کردار ادا کرے۔ کہا امید ہے پاکستان اعتماد کے ساتھ اپنی کوششیں جاری رکھے گا اور خطے میں جلد امن کی بحالی میں کردار ادا کرے گا۔ صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف نے آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بریفنگ مانگ لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف رواں ہفتے جاتی عمرہ کے دورے میں نواز شریف کو سیاسی و معاشی صورتحال پر اعتماد ملیں گے۔ ذرائع کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر وزراء بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ ہوں گے۔ نواز شریف کے ساتھ ملاقات میں بجٹ تجاویز، معاشی اہداف اور عوامی ریلیف اقدامات پر مشاورت ہوگی۔ حکومتی اتحاد اور معاشی حکمت عملی سے متعلق اہم فیصلوں کا امکان۔ نواز شریف وفاقی بجٹ میں عوامی ریلیف سے متعلق گائیڈ لائن دیں گے۔ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨੇ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। اسلام آباد پولیس کی جانب سے شہید لیاقت علی کے اہل خانہ کو خصوصی خراج تحسین پیش۔ ٹریفک پولیس آفس میں نئے تعمیر شدہ ویٹنگ ہال کی افتتاحی تقریب میں شہید لیاقت کی فیملی کو بطور مہمان خصوصی مدعو کیا گیا۔ شہید کے اہل خانہ کا پولیس افسران اور اہلکاروں نے پرتپاک استقبال کیا۔ نئے ویٹنگ ہال کا افتتاح بھی شہید کے اہل خانہ کے ہاتھوں کرایا گیا۔ تقریب کے دوران پولیس افسران نے شہید لیاقت علی کی خدمات اور قربانیوں کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہداء قوم کا فخر ہیں اور ان کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ منشیہ ڈیلر انمول عرف پنکی کی گرفتاری کے معاملے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ذرائع کے مطابق انمول عرف پنکی کے نیٹ ورک اور اس کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات بھی مانگ لی گئی، جبکہ سی سی ڈی نے کیس کی باقاعدہ تفتیش شروع کر دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ لاہور کے مقدمے میں ملزمہ کی طلبی کرا کر اسے لاہور منتقل کیا جائے گا۔ سی سی ڈی کیس کے حوالے سے سابق پولیس انسپکٹر سے بھی پوچھ گچھ کرے گی، جبکہ خاتون کے مبینہ شوہر سابق پولیس انسپکٹر کو بھی طلب کر لیا گیا۔ وفاقی حکومت کا ML1 ریل منصوبے پر کام شروع کرنے کا اعلان۔ لاگت $6.66 ارب ہوگی۔ وزارت ریلوے نے قومی اسمبلی میں کراچی سے پشاور تک 1726 کلومیٹر طویل مین لائن 1 ریلوے ٹریک کی اپ گریڈیشن کا تفصیلی منصوبہ پیش کر دیا۔ اس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب رواں سال متوقع ہے۔ میگا منصوبہ 5 مراحل میں مکمل کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں، جس پر $2 ارب سے 480 کلومیٹر طویل کراچی تا روہڑی ریلوے سیکشن بنے گا۔ دوسرے مرحلے میں $1 ارب 26 کروڑ سے 449 کلومیٹر طویل روہڑی تا ملتان ریلوے ٹریک اپ گریڈ کیا جائے گا۔ تیسرے مرحلے میں 334 کلومیٹر طویل ملتان تا لاہور سیکشن کی اپ گریڈیشن شامل لاہور تا راولپنڈی ریلوے ٹریک کو چوتھے مرحلے میں جدید بنایا جائے گا، جبکہ آخری مرحلے میں 174 کلومیٹر طویل راولپنڈی تا پشاور ریلوے ٹریک کی اپ گریڈیشن کی جائے گی۔ DGISPR کی شفا تعمیر ملت یونیورسٹی اسلام آباد کے طلبہ و اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ DGISPR کی یونیورسٹی آمد پر اساتذہ، فیکلٹی ممبران اور طلبہ نے پرتپاک استقبال کیا۔ DGISPR کی قومی سلامتی کے امور بشمول داد دہشت گردی اور انفارمیشن وارفیئر پر گفتگو کی۔ سیشن کے دوران طلبہ کے سوالات کے تفصیلی جوابات بھی دیے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ مارکہ حق کی فتح نے پاکستان کے وقار اور عالمی تشخص کو مزید مستحکم اور بلند کیا۔ کہا دفاع وطن کے لیے افواج پاکستان کی لازوال قربانی
قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جعلی نیوز، منفی پروپیگنڈے، ہائبرڈ وارفیئر کے خطرات سے آگاہی وقت کی اہم ضرورت ہے، جبکہ وائس چانسلر نے کہا کہ نوجوان نسل کو پاکستان کے استحکام و سلامتی کے لیے مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ عالمی امن کے لیے پاکستان کی مؤثر سفارتکاری، بھارت اور اسرائیل کی گمراہ کن پروپیگنڈا مہم بے نقاب ہو گئی۔ نشریاتی ادارے CBS نے ایرانی طیاروں کی پاکستان میں موجودگی کا من گھڑت اور منظم پروپیگنڈا کیا۔ یہ امر انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ CBS پیراماؤنٹ گلوبل کی ملکیت ہے، جو کہ ریلائنس نیٹ ورکس سے منسلک ہے، اور ریلائنس نیٹ ورکس بھارتی کاروباری شخصیت مکیش امبانی کی ملکیت ہے۔ بھارتی بزنس مین مکیش امبانی انتہا پسند مودی کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتا ہے۔ انتظامی تبدیلیوں کے بعد CBS میں بھارتی بزنس مین مکیش امبانی کا براہ راست اثر و رسوخ بڑھ گیا، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی CBS کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ اسرائیل تعلقات میں کشیدگی کا الزام بھی پاکستان پر عائد کیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب سفیر عاصم کی بدھ مت کے ماننے والوں اور وساک منانے والے تمام افراد کو مبارکباد۔ عاصم افتخار احمد نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سری لنکا اور تھائی لینڈ کے مستقل مشنز کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان نے بدھ مت کے ساتھ اپنے گہرے اور تاریخی تعلق کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکسلا، سوات اور تخت بھائی سمیت تاریخی بدھ مت مقامات کی زیارت کے لیے بدھ مت کے پیروکار ممالک سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں راہب، اسکالرز اور زائرین سال بھر پاکستان کا دورہ کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں وساک کے بین الاقوامی دن 2026 کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے مستقل مندوب برائے اقوام متحدہ سفیر عاصم افتخار احمد نے کہا کہ یہ دورے نہ صرف مشترکہ روحانی اور ثقافتی ورثے کی عکاسی کرتے ہیں، بلکہ دنیا بھر کے بدھ پیروکاروں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں گرمجوشی، احترام اور دوستی کو بھی نمایاں کرتے ہیں۔ برطانیہ میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن کے غیر متوقع نتائج نے ملک میں ایک نیا سیاسی بحران پیدا کر دیا۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بڑھ گیا۔ حکمران جماعت کے متعدد ارکان مستعفی ہو گئے۔ وزیر اعظم سے اعتماد کا ووٹ لینے کا مطالبہ کر دیا۔ 80% سے زائد ارکان کے دباؤ کے باعث حکمران جماعت نے مبینہ طور پر کسی نئے امیدوار کی تلاش بھی شروع کر دی۔ برطانیہ کے نئے وزیر اعظم کے لیے کابینہ کے جن ارکان کا نام لیا جا رہا ہے، ان میں پاکستانی نیا شبانہ محمود دوڑ میں سب سے آگے نظر آتی ہیں۔ اگر وہ منتخب ہو گئیں تو نہ صرف پہلی پاکستانی نیاد بلکہ برطانیہ کی پہلی مسلم وزیر اعظم بھی ہوں گی۔ تاہم اب بھی 100 کے قریب لیبر پارٹی کے ارکان وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی حمایت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آنے والے چند دنوں میں اس سے متعلق بڑی پیش رفت سامنے آنے کا امکان ہے۔ کٹھ پتلی ساز، اسکرپٹ رائٹر، وائس اوور ایکٹر اور ہدایت کار فاروق کیسر المعروف انکل سرگم کو مداحوں سے بچھڑے 5 سال بیت گئے۔ فاروق کیسر نے 1970 میں اکڑ بکڑ کے ذریعے پاکستان ٹیلی ویژن اسکرین پر انٹری ڈالی، لیکن انہیں شہرت 1976 میں بچوں کے ڈرامہ کلیاں سے ملی، جس میں ان کے کردار انکل سرگم نے انہیں راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ انکل سرگم اور ماسی مصیبتیں کو پاکستان کی افسانی کٹھ پتلی جوڑی سمجھا جاتا ہے، جبکہ کلیاں، پتلی تماشا اور سرگم ٹائم فاروق کیسر کے مشہور پروگرام تھے۔ انہوں نے بہت سی مزاحیہ کتابیں بھی لکھی۔ فاروق کیسر کو ان کی فنی خدمات کے اعتراف میں 1993 میں صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ انکل سرگم 14 مئی 2021 کو حرکت قلب بند ہونے سے 75 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کے مداح آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں۔